السلام علیکم، میں ہوں راجہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ تو شروع سے ہی آتے رہتے ہیں، لیکن آج کل بہت ہی دلچسپ روپ انہوں نے اختیار کر لیا۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے عمران خان نے اپنی تقریر میں اسمبلیاں توڑنے کی ڈیٹ دے دی تھی کہ اس جمعے کو اسمبلیاں ٹوٹ جانی چاہیے تھیں، جو کہ آج تھا۔ لیکن اس دوران پی ڈی ایم نے بھی اپنی بھرپور کوشش کی اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ اسمبلیاں بچ جائیں کسی طرح کے سے، کیونکہ اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کو الیکشن کروانے پڑتے ہیں۔ خیر، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ گورنر نے پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، جس کی وجہ سے کل ایک ڈرامائی موڈ اختیار ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ گورنر نے ڈی نوٹیفائی کر دیا وزیر اعلیٰ کی سیٹ کو، وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جیسی ڈی نوٹیفائی کیا گورنر نے، تو اچانک سے پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این نے فٹافٹ سب سے پہلے انہوں نے اپنی عدم اعتماد کی تحریک جو پیش کی تھی وزیر اعلیٰ کے خلاف، وہ واپس لے لی۔ خیر، آج اس کا فیصلہ عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے یہ کیا کہ نوٹیفیکیشن ان کا جو ہے وہ واپس کر دی اور دوبارہ پنجاب کی کابینہ بحال کر دی۔ لیکن اس میں ایک بڑی ایک اہم بات نوٹ کی جانی چاہیے۔ وہ بات یہ کہ عدالت نے بیسیکلی ایک تو چلو ان کو کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں آپ، جیسے گورنر نے کہا تھا، اور 10 دن کے اندر اندر لیں، لیکن اس کے علاوہ عدالت نے جو ان سے بیان حلفی لی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت تک جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے۔ اب اس میں مجھے سمجھ ایک بات نہیں ہے کہ عدالت بیسیکلی کسی کو روک رہی ہے، اور وہ روک رہی ہے اس کے آئینی حق سے۔ یہ کیوں روک رہی ہے؟ ایسا کیا مطلب؟ اپنے حکم میں بھی لکھا، انہوں نے بیانی حلفی جمع کروانے کا کہا۔ مجھے اس بات پہ پرویز الہی پہ بھی تھوڑا بہت ہے کہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ اتنا بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا سا اس پہ سٹینڈ لے سکتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ آج کل جو افواہیں اڑ رہی ہیں اس متعلق کہ جیسے ہی نوٹیفیکیشن آیا وزیر اعلیٰ کی جو ہے وہ کابینہ ختم کرنے کا یا ان کا عہدہ ختم کرنے کا گورنر کی طرف سے، تو پنجاب کے سیکٹری کی طرف سے ایک لیٹر دیا گیا، جس میں لیٹر میں یہ تھا کہ وہ کابینہ جو پی ٹی آئی کی کابینہ ہے، وہ وزیر جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں اور ان کی بات نہ مانی جائے، اور وزیر اعلیٰ جو پرویز الہی ہیں، وہ جب تک نیو وزیر اعلیٰ کوئی بھی منتخب نہیں ہوتا اس وقت تک وہ کام کریں گے۔ اب یہ بات گرد و نواح میں پھیل رہی ہے کہ پنجاب کے چیف سیکرٹری جو ہیں ان کو باقاعدہ زبردستی میسج یا خط لکھوایا گیا اور ان کے سگنیچرز کیے گئے، جس پہ چودھری فواد چودھری جو ہیں وہ فاروق حبیب، انہوں نے بھی بیانات دیے ہیں کہ ان کو اغوا کر کے ان کو زبردستی سگنیچرز کیے گئے اور وہ کیا گیا۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ ہمارے کچھ ادارے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں یا ان کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہاں پہ بات آتی ہے کہ کیا وہ اس چیز میں انوالو تھے؟ جو یہ خبریں آ رہی ہیں جس پہ جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں یا فاروق حبیب کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، یا میڈیا کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے چیف سیکرٹری کو زبردستی آدھی رات کو نوٹیفیکیشن کے لیے ان کو زبردستی کہا گیا، تو اس کی تردید بھی کرنی چاہیے ان کو، ان اداروں کو، اور تاکہ ان کا نام ایسے استعمال نہ کیا جائے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو پھر تو بہت ہی عجیب سی بات ہے، کیونکہ اگر کوئی ادارہ، اور اس ملک کا ادارہ جس کے دارالحکومت میں آج حملہ ہوا ہے، آج خودکش حملہ ہوا ہے، اس کے علاوہ کے پی کے میں جیسے حملہ ہوتے رہے اور حالات خراب رہے ہیں، وہ ادارہ اگر ایک پارٹی کے بندے کے پیچھے اگر پڑا ہوا ہے تو اپنا کام چھوڑ کے، تو یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ خیر، ہمیں تو امید اچھی رکھنی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ادارہ جو ہے وہ اس معاملے میں انوالو نہیں ہوگا، لیکن ان کو بھی ایک بار تردید کر دینی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو وہاں پہ کہ یہ سیاست میں اتنا گر چکے ہیں، یہ پارٹیز کی بات کر رہا ہوں میں، سیاسی پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، کہ آڈیو لیکس سب آنا شروع ہو گئی ہیں۔ بیسیکلی آڈیو لیکس کا تو کلچر شروع سے ہی آیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ٹیکنالوجی کا ایک استعمال کر کے ایک انتہائی گھٹیا اور ایک قسم کا ایک بندے کے اوپر الزامات لگانا اور انتہائی گھٹیا آڈیو لیکس تیار کرنا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایسے وائرل کرنا، یہ کلچر ختم ہو جانا چاہیے۔ کیونکہ اگر یہ کوئی بھی ذہنی شعور کوئی بھی ہلکا سا بھی رکھتا ہو تو وہ یہ بات ضرور سوچے گا
کہ اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر جو خود بھی وزیراعظم رہ چکے ہیں، اس سے پہلے اس کی آڈیو لیکس، اس کی وائف کی آڈیو لیکس ایسے نکلتی رہی ہیں، تو وہ کیا اس موقع پر، اس کروشل موقع پر کیا کسی کے ساتھ کال پہ ایسی بات کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، خود بے وقوف ہی ہوگا جو کرے گا۔ رہی بات یہ کہ اب وہ جس عورتوں کے نام لیے، جن کے نام آ رہے ہیں بیچ میں، انہوں نے بھی ایکشن لیا، انہوں نے بھی عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، تو ہمیں اس طریقے کی آڈیو لیکس اور اس طریقے کی سیاست سے اب باہر آنا چاہیے۔ آپ نے حکومت گرائی، آپ نے خرید و فروخت کی، ایم پی ایم این ایس کی بھیڑ بکریوں کی طرح، آپ نے ہماری پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا۔ ہماری پارلیمنٹ میں جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بالکل آپ کے حمایتی ہیں، اور وہ جیسے وہ ایک قسم کا مذاق ہی آپ اڑا رہے ہیں، وہ چیز ہوئی، قوم نے برداشت کیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر آپ کسی بندے کو اتنا نہیں گرا پائے، کسی پارٹی کو اتنا نہیں گرا پائے، تو آپ یہ اتنی گندی حرکتوں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ فیک آڈیوز لگا کے اور وہ اخلاق سے گری ہوئی آڈیوز بنا کے آپ اس کو ڈی گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ شروع سے ہی اس پہ ایسے الزامات لگتے رہے ہیں اور وہ نہیں گرا بندہ۔ تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ابھی تو حکومت میں ہی موجود ہے، بے شک جیسے مرضی آئی ہے، لیکن حکومت میں موجود ہے، وہ عوام کے جو مشکلات ہیں اس کا حل کرے۔ یہاں پہ مہنگائی اتنی اوپر جا چکی ہے کہ عام غریب آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ مہنگائی اتنی اوپر جا چکی ہے کہ جو 3 وقت کی روٹی کھا سکتا تھا وہ شاید مشکل سے اب 1 وقت یا 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے۔ اور ہماری حکومت کن کاموں میں لگی ہوئی ہے؟ ہماری حکومت کسی کی آڈیو لیکس نکالنے پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ بھی اخلاق سے گری ہوئی آڈیو لیکس نکالنے پہ لگی ہوئی ہے۔ ہماری حکومت کو، پنجاب کی جو حکومت پہلی سنبھالی نہیں جا رہی، وہ دوسرے صوبوں کی حکومتیں گر رہی ہیں یا نہیں گر رہی ہیں، ان کو خراب کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ آپ کی فارن منسٹری کا حال یہ ہے کہ آپ کے پی ڈی ایم کی کچھ جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم رشیا سے آئل لے رہے ہیں، اور کچھ جماعتیں جا کے امریکہ میں بیٹھ کے کہتی ہیں کہ بھئی ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رشیا سے آئل لیں۔ آپ کی ڈیسیجن پاور یہ ہے کہ آپ نے کھیل کے اندر بھی سیاست اپنی لے ہے، کہ ایک کرکٹر کو ہٹا کے ایک صحافی کو آپ نے کرکٹ چیئرمین بنا دیا۔ آپ نے ابھی تک شو کیا کی ہے، اپنی پاور شو کیا کی ہے، پہلے آپ نے یہ دیکھنا چاہیے تھا۔ آپ مطلب اتنے گر چکے ہیں سیاست کے پیچھے کہ آپ حکومت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب مجھے پاکستان کی عدالتوں کا بہت رسپیکٹ ہے، لیکن پاکستان کی عدالتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک وزراعلیٰ جس کا آئینی حق ہے کہ وہ کبھی بھی حکومت گرا سکتا ہے اپنی، یا وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے آپ کو لکھ کے دے کہ وہ اسمبلیاں اپنی آئینی حق اختیار نہیں کرے گا جب تک وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے گا۔ آپ کسی کو آئینی حق استعمال کرنے سے روک رہے ہیں۔ یہ کیوں روک رہے ہیں؟ ہمارے ادارے کیا اتنے اس کاموں میں لگ گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو اب آئینی حق استعمال کرنے سے روکیں گے؟ یہ ایک بار ان کو سوچنا چاہیے۔ بہت ادب کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ ہم یہ اپیل کریں گے کہ ان فیصلوں کو سوچنا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب کو کہیں گے کہ ان کا ادارہ اس معاملے میں لوگوں کا اعتماد کھو رہا ہے، کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب عدالت حکومت کو کہنا شروع ہوگی کہ نواز شریف جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، باہر ان کو بھیج نہیں رہے، تو کیا آپ جو ہیں گارنٹی دیں گے کہ وہ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا کسی کی زندگی کی۔ عدالتیں ہماری زندگی کی اور موت کی گارنٹیاں مانگ رہے ہیں کہ وہ بیمار ہے اور فوت ہو جائے گا، اس کی گارنٹی دیں کہ فوت نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک جا کدھر رہا ہے۔ ہم معیشت کے طور پر اتنا تباہ ہو چکے ہیں، اتنا تباہ ہو چکے ہیں، کاروبار ہمارے سارے تباہ ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں پہ پیٹرول اتنا کم ہے، ہمارے اتنا اوپر جا رہا ہے، پیسے ہمارے کم ہو رہے ہیں۔ افغانستان کا کرنسی ہم سے اوپر چلی گئی ہے، باقی انڈیا، بنگلہ دیش، ان کا تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر پا رہے۔ افغانستان کو ابھی آزاد ہوئے بھی کتنا عرصہ ہوا ہے جب سے طالبان کی حکومت دوبارہ آئی ہے، ان کی کرنسی بھی اتنا اوپر چلے گئی ہے۔ ہمیں ابھی بھی کیا عقل نہیں آئی؟ ہم کیا ابھی بھی کچھ اس بارے میں سوچ نہیں رہے کہ ہمارا ملک تباہ و برباد ہو چکا ہے؟ ہمارے 9 لاکھ سے زیادہ پڑھے لکھے نوجوان ملک چھوڑ کے باہر نوکریوں پہ جا رہے ہیں۔ اتنی بھروسہ نہیں رہا ان کو اپنے ملک پہ کہ یہ ملک بھی ان کے لیے کچھ کرے گا۔ ابھی بھی ہم اس چیز کے بارے میں لگے ہوئے ہیں۔ خیر، ابھی جو سچویشن آئی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا،
اور خبروں کے مطابق مختلف میڈیا ذرائع ہیں، ان کے مطابق ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے اور یہ خبریں مل رہی ہیں کہ شاید کاف لیگ کے 3 سے 4 ایم پی ایز جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب سے رابطے میں ہیں اور پی ڈی ایم سے رابطے میں ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ شاید 3 سے 4 جو ہیں وہ ایم پی ایز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ 2 سے 3 کی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کے بارے میں بھی یہ افواہیں آ رہی ہیں کہ شاید وہ بھی جا سکتے ہیں کہیں آگے پیچھے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے، تو 5 سے 6 بندے جو ہیں وہ پی ٹی آئی اینڈ کاف لیگ جو ہے وہ نکل سکتے ہیں آگے پیچھے. تو پھر پرویز الہی اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد کا پروسیجر کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک طرف سے حمزہ شہباز دوبارہ کھڑے ہوں گے اور دوسری طرف سے پرویز الہی دوبارہ کھڑے ہوں گے. اس میں کیا ہوگا کہ ان کو 185 ووٹس پورے کرنے ہوں گے. اب 185 ووٹس جو ہیں وہ دونوں میں سے کیسے پورے ہو سکتے ہیں کہ اگر پرویز الہی کے اندر پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے جو بندے ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ شامل نہیں ہوتے اور وہ ووٹ دے دیتے ہیں، جو کہ اگر پہلے ہی دے دیں تو وہ اعتماد کا ووٹ ہی حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد یہ مسئلہ ہی ختم ہو جانا ہے. لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو پرویز الہی بھی 185 ووٹس جو ہیں وہ پوری حاصل نہیں کر سکتے. لیکن ابھی جو عدالت کا لیٹسٹ فیصلہ آیا تھا اس کے مطابق آپ کی پارٹی سے آپ ہٹ کے ووٹ نہیں دے سکتے. تو جو حمزہ شہباز ہیں وہ اپنے اتحادیوں سمیت جو پی ڈی ایم کی ووٹس ہیں وہ 180 ہیں. تو اس کا مطلب ہے 180 سے اوپر تو حمزہ شہباز کو بھی ووٹ نہیں ملنی. یہ تو مطلب عدالت کا فیصلہ بھی ہے، کاؤنٹ ہی نہیں ہونی، ووٹر ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے اگر اس طرف سے کسی نے ووٹ دیے تو اب اس میں مسئلہ کیا آنا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ آنا ہے کہ دونوں کو 185 ووٹس نہیں ملیں گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جی پروسیس یہ ہے کہ جس کی زیادہ ووٹس ہوں گی وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. اس میں یہ ہے کہ 190 ووٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، جو پی ٹی آئی اینڈ کاف لیگ کی ہیں، اور 180 ووٹس جو ہیں وہ ہو پوری کی پوری پی ڈی ایم کی ہیں پلس آزاد امیدوار. 180 ووٹس ان کی پوری ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس معاملات جو آج کل جو چل رہے ہیں اور جو پیک ابھی پی ٹی آئی نے پکڑی ہوئی ہے، بندے توڑنا بہت مشکل ہے. لیکن اگر بہت زیادہ پیسہ آصف علی زرداری اینڈ کو شروع سے مشہور ہیں پیسہ لگانے پہ، اگر انہوں نے اربوں روپیہ لگا دیا تو 8 بندے اگر انہوں نے خرید لیے، 8 بندے پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے ملا کے انہوں نے خرید لیے اور وہ اس دن ایبسنٹ رہے، تب بھی 180 ووٹس ہو جائیں گی. اور اس میں 2 ووٹس جو ہیں وہ پھر جب ٹائی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر ووٹ دیتے ہیں جو کہ دونوں پی ٹی آئی کے ہیں. تو زیادہ تر چانسز تو یہ لگ رہے ہیں کہ اگر یہ پراپر ایک پروسیس اگر ہو بھی جائے اس کے بعد بھی پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ دوبارہ منتخب ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو تقریباً یہ ٹائی ہی ہوتا ہے ووٹ، اور اگر ٹائی ووٹ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی پھر آگے پروسیس کا جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کی ووٹ پہ ہی بات آ جاتی ہے. خیر اس سے پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے؟ پی ڈی ایم بیسیکلی ٹائم گین کر رہی ہے اس سے. ابھی اگر آج اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی تو ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو جانی تھیں، اور اس کافی مشکلات پیدا ہونے کی وجہ سے الیکشن کے لیے پھر تیاری کرنی پڑتی اور بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے اب یہ کیا کیا ہے کہ یہ پورا پروسیس جب تک چلے گا تب تک ٹائم گین ہوگا. اس دوران اگر وہ شاید کوئی بندے توڑ پائیں اور زیادہ اور اپنی حکومت پنجاب میں بنا پائے تو ظاہری بات ہے، کیونکہ جب پنجاب میں اگر اسمبلیاں نہیں گریں تو عمران خان کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کے پی کے کی اسمبلی گرائیں، کیونکہ ان کے بعد ان کا ایک فیس کور جو ہے وہ کے پی کے ہی رہ جائے گا. خیر یہ ایک ہمارے لیے ایز اے عوام بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ جب ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، جب ہمارا ملک گرتا جا رہا ہے، تباہ ہوتا جا رہا ہے، تب ہمارے ادارے بھی اور ہمارے پولیٹیشنز بھی دونوں ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایک اپنی جنگ پہ لگے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھاڑ میں گیا ملک، بھاڑ میں گئی عوام، ہم اپنی اقتدار بچائیں گے. ایک ادارہ ہے جو شروع سے ہی اتنا پاورفل ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کام کرنے کی، اس کے لیے عوام کے دل میں عزت ہے، محبت ہے. اور اس کے علاوہ سیاست دان ہیں، ساری زندگی یہ اپنے حکومت میں رہے ہیں، ان کو آگے اور مل جانی ہے حکومتیں. ابھی 5 سال کی کوئی حکومت گزری ہے، اس کے بعد دوبارہ ان کو مل جانی ہے. لیکن ان کو اقتدار کی اتنی بھوک اور اتنی ہوس ہو چکی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. یہ لوگ دیکھ ہی نہیں رہے کہ کیسے ملک تباہ ہو رہا ہے. یہ لوگ دیکھ ہی نہیں رہے کہ
پاکستان کی معیشت کہاں پہ جا رہی ہے، یہ لوگ دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہم دنیا میں کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. یہ صرف اپنے ایک کرسی کے پیچھے ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. خیر ابھی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ وہ کرے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.